الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ہماری یہ نشست الحمدللہ قرآن مجید کے تفسیر کے متعلق ہے، اور آج ہمارا یہ افتتاحی پروگرام اور مجلس ہے. حضرات اساتذہ تشریف فرما ہے اور معلمات اور خواتین بھی تشریف فرما ہے. یوں تو مختلف شعبے ہیں زندگی کے جو ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ قوم کی تعمیر میں اور قوم کی تربیت میں اور قوم کی ترقی میں جو کردار حضرات اساتذہ ادا کر سکتے ہیں کوئی نہیں ادا کر سکتا. قوم کی تعمیر میں بنیادی معمار وہ استاد ہے، اور وہ درسگاہ ہے، اور وہ تعلیمی ادارہ ہے. تو ہماری چاہت یہ تھی کہ ہم اپنے اندر وہ سوچ لے کے آئیں، وہ فکر لے کے آئیں، وہ عمل لے کے آئیں جس کے بدولت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک استاد بن کر اور ایک مربی بن کر دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ نصاب دیکھیں گے، جس نصاب کو آپ نے بنیاد بنا کر تعلیم و تربیت کا اہتمام فرمایا تو وہ قرآن کا پیغام تھا. قرآن کا پیغام تھا. آپ نے زندگی کے ہر شعبے اور ہر فرد میں یہ روح پھونک دی تھی قرآن کے پیغام کی. یہ آپ کا نصاب تھا تعلیم و تربیت کا. اور چونکہ یہ اللہ کا پیغام ہے اور اس پیغام کے پیچھے اللہ کا علم ہے اور اللہ کی شفقت ہے اور اللہ کی حکمت ہے، تو اس سے بہتر تربیت کا نظام ہو ہی نہیں سکتا. اور اصلاح کے لیے اور تربیت کے لیے اور نئی نسل کو سنوارنے کے لیے اس سے بہترین مواد نہیں ہو سکتا. تو اس میں سب سے بہتر یہ چیز ہوتی ہے کہ خود استاد اس پیغام سے اچھے طریقے سے روشناس ہو. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمی زندگی دیکھیں، جس تعلیم سے آپ نے افراد اور شخصیات پیدا فرمائیں، تو اس میں ایک بہت نمایاں خوبی تھی آپ میں. وہ یہ تھی کہ آپ جو اپنے بچوں میں پیدا کرنا چاہتے تھے خود آپ اس کے بہترین نمونہ تھے. یعنی اگر ساری ٹیچنگ کا فلسفہ دیکھیں گے نا، کامیاب ٹیچنگ کا، وہ یہ ایک نقطہ ہے کہ جو آپ اپنے بچوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ خود آپ اس کا بہترین نمونہ بن جائے. اگر ٹیچنگ میں اور استاد میں اگر یہ نہیں ہے تو آپ سب کچھ انداز اختیار کر لیں ٹیچنگ کی، لیکن آپ شخصیت نہیں بنا سکتے، آپ افراد سازی نہیں کر سکتے، آپ اس کی سیرت اور کردار کی تعمیر نہیں کر سکتے. پرزہ بنا سکتے ہیں، کسی مشین کا، کسی فیکٹری کا، کسی کارخانے کا، کسی دفتر کا پرزہ بنا سکتے ہیں، لیکن ایک اچھا انسان بنا دیں، ایک اچھا انسان بنا دیں تو اس اچھے انسان کی بنیادی چیز یہ ہے کہ خود استاد اس کا بہترین نمونہ ہو. آپ کی جو انقلابی تعلیم تھی نا، جس سے دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوا، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی
کہ جو آپ سامنے والوں میں پیدا کرنا چاہتے تھے خود آپ اس کے بہترین نمونہ تھے. سچائی ہے، دیانت ہے، امانت ہے، اخلاق ہیں، بندگی ہے. جو چیز بھی آپ پیدا کرنا چاہتے تھے خود آپ اس کا بہترین نمونہ تھے. اس لیے کہ بچہ صرف بورڈ کی لکھی چیز یا اسکرین پہ لکھی چیز نہیں سیکھتا، وہ استاد کا چلنا پھرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی زندگی، وہ سب سے سیکھتا ہے. ان سب چیزوں کا وہ اثر لیتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ تعارف جو اپنا کرا رہے ہیں نا، تو یوں کرا رہا ہے کہ انا بعثت معلما، میں تو معلم ہوں، میں تو استاد ہوں. تو آپ کی تعلیم کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی، جس کی برکت تھی کہ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والے ایسی مثالی انسان بنے. انسانیت میں ایسی مثال کوئی نہیں، ایسے مثالی انسان بنے آپ کی صحبت میں، آپ کے پاس بیٹھنے سے ایسے افراد تیار ہو گئے. اب پھر وہ افراد ججز بھی بنے، حکمران بھی بنے، جرنیل بھی بنے، سپاہی بھی بنے، خزانے کے نگران بھی بنے، صفوں میں بھی کھڑے ہوئے، بازار میں بھی آئے، مزدوری بھی کی، لیکن دنیا ان کے کردار سے ان جیسا کردار پیش نہیں کر سکتی. ایسے افراد تیار ہوئے. تمام شعبہ زندگی کے لیے آپ نے پھر افراد مہیا کیے اور ان کی زندگی مثالی تھی. تو ٹیچنگ، استاد کا سب سے نمایاں عمل یہ ہے کہ خود اس کا بہترین نمونہ ہو. اگر استاد ایک دور تھا، یہ علم ایک ایسا راستہ ہے، تو ایک کافروں کے ہاں بھی جو مسلمان نہیں تھے نا، ان کے ہاں بھی یہ علم، اس سے دنیا کمانا ایک عیب ہوتا تھا. ان کفار کا بھی نظریہ یہ ہوتا تھا کہ علم دنیا کمانے کی چیز نہیں، علم تو انسانیت کی خدمت کا نام ہے. کافر بھی، یعنی اگر آپ دیکھیں گے کفار میں جو لوگ اپنے اپنے فنون کے امام ہیں نا، ان کی زندگی فقہ و فاقہ کی نظر آئے گی، سادہ اور قناعت کی نظر آئے گی. یہ ان کے ہاں بھی تھا کہ علم کوئی ایسی چیز نہیں جس سے دولت کمائی جائے، علم تو ایسی چیز ہے جس سے انسانیت کی خدمت کی جائے، یہ خدمت کا ذریعہ ہے. اور اسلام تو ہے ہی اس کا نام، کہ علم اتنا مقدس عمل ہے، ایسے مقدس استاد کا منصب ہے، ایسا مقدس شعبہ ہے، ایسا مقدس شعبہ ہے کہ اس سے جس قدر انسانیت کی فلاح اور کامیابی وابستہ ہے، زندگی کسی اور شعبے سے وابستہ نہیں. یعنی اس کے تقدس کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہے وہ اپنے آپ کو کیا کہتی ہیں؟ میں استاد ہوں، میں استاد ہوں. یعنی اس شعبے کے جو تقدس اور تعلیم کے سلسلے کی عظمت کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ آپ فرمانے لگے میں استاد بن کے دنیا میں آیا ہوں. تو بہت عظیم الشان منصب ہے یہ، اور بہت ہی غیر معمولی ہے. باقی یہ کہ رزق اور زندگی کی ضروریات، تو جب ایک آدمی گھر کے اندر کوئی روشن دان بناتا ہے نا، یا کھڑکی بناتا ہے، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ہوا آئے گی، اور ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی. تو اذان کی آواز کہنے کی نیت کر رہا ہے تو ہوا تو آ ہی جائے گی نا. اور اگر جذبہ یہ ہے کہ میں نے اس سے امت کی خدمت کرنی ہے
اور نئی نسل کی تربیت کرنی ہے، اور اللہ نے اس کی زندگی کو اس سے وابستہ کر دیا ہے، تو اللہ کی سنت یہی ہے کہ پھر اللہ رزق بھی اسی کو اسی راستے سے عطا فرمائے، پھر رزق بھی اللہ اس کو اسی راستے سے عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس کا یہ جذبہ نہیں ہے، روزی تو اللہ نے دینی ہے، اللہ رزقھا، اللہ کہہ رہا ہے رزق میری ذمہ داری ہے۔ اب اس کو اس عظیم الشان منصب شعبے سے وابستہ فرما دیا اور تعلیم سے اسے جوڑ دیا، تو اب اللہ کی سنت یہی ہے کہ اللہ اس کو رزق بھی اسی راستے سے دے اور اپنی شان سے دیں گے۔ لیکن استاد کا جذبہ الحمدللہ یہ ہے کہ میں نے اپنی اس نئی نسل کی تربیت کرنی اور میں نے اپنی قوم کی تربیت کرنی ہے، میں نے ان بچے اور بچیوں کو اسلام کی روح سے وابستہ کرنا۔ سبحان، اور ضروری نہیں کہ آدمی اسلامیات پڑھائے تبھی بچے اچھے بچے بن سکتے ہیں، قرآن ہی پڑھائے تبھی اچھے بچے بن سکتے ہیں، نا۔ جب آدمی کو قرآن کا پیغام سے مانوس ہو جائے تو وہ بچوں کی تربیت سائنس سے بھی کر سکتا ہے اور میتھ سے بھی کر سکتا ہے، دیگر فنون سے بھی کر سکتا ہے، تربیت کر سکتا ہے۔ اگر استاد نہ بنا ہوا ہو تو سچی بات ہے حدیث سے بھی نہیں بنے گا، قرآن پڑھا کر بھی نہیں بنے گا، اسلامیات پڑھا کر بھی بچوں کو نہیں بنائے گا۔ اور اگر استاد بنا ہوا ہے، اس کی سوچ اور فکر میں سلامتی ہے اور اسے قرآن کے پیغام سے وہ مانوس ہے اور اس کی اپنی زندگی قرآن کی زندگی میں ڈھل رہی ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے صرف اس کی صحبت میں بیٹھنے سے بچوں کی زندگی بدلے گی، ان کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہماری چاہت یہ ہے کہ ہماری یہ کلاس حضرات اساتذہ کے ساتھ ہو، اور یہاں ماشاءاللہ خواتین بھی تشریف لا رہی ہیں، تو ایک آسان سی چیز ہے، وہ اگر آپ تمام ساتھی لے کے آئیں، یہ ساتھ لے کے آئیں، آسان ترجمہ قرآن، یہ سب کے پاس ہو۔ انشاءاللہ یہاں قرآن مجید رکھنے کے لیے بھی جگہ بنا دی جائے گی۔ حضرت مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہ ان کی یہ تفسیر ہے اور بہت آسان ہے، ترجمہ ہے اس کا، آسان ترجمہ ہے، تو اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اس طریقے سے ہم اس کا ترجمہ اور پھر اس کا جو پیغام ہے، اصل میں قرآن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ قرآن کے فہم کے لیے احادیث پہ نظر ضروری ہوتی ہے، اور احادیث پہ سمجھ کے لیے صحابہ کی زندگی پہ نظر ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، صرف عربی کافی نہیں ہوتی، ورنہ اللہ کریم جو ہے آسمان سے قرآن بھیجتے اور بیت اللہ کے اوپر رکھ دیتے کہ وہ سارا عرب موجود تھا اور لوگ آتے اور قرآن پڑھتے اور سیکھ لیتے، لیکن نہیں، قرآن بھی بھیجا اور معلم بھی بھیجا، اور معلم محمد رسول اللہ، کتاب بھی بھیجی اور استاد بھی بھیجا، اور کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں کہ کتاب آئی اور معلم نہ آیا ہو، کتاب آئی اور استاد نہ آیا ہو۔ ہاں ایسا تو ہوا کہ کتاب نہیں آئی، ایسا تو ہوا کہ معلم پہلی والی کتاب کو معلم آیا کتاب نہیں آئی، ایسا تو ہوا، لیکن ایسا نہیں ہوا کتاب آئی اور معلم نہ آیا، معلم آیا کتاب نہیں آئی، معلم آیا کتاب نہیں ملی، یہ ہوا، اور اس سے کہا جو پہلی والی کتاب ہے وہی تمہارا نصاب ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آسمان سے کوئی کتاب آئی ہو اور اللہ نے استاد نہ بھیجا ہو۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے خود نمونے بھی ہیں کہ نماز ہے تو پڑھنی کیسی، آپ نے نمونہ بن کے دکھایا، ورنہ قرآن میں تو ذکر نہیں ہے رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے۔ تفسیر اللہ کے نبی کی زندگی ہے، وضاحت قرآن کی آیات کی اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔
تو ظاہر ہے قرآن کی فہم کے لیے اور قرآن کی پیغام تک رسائی کے لیے احادیث پہ نظر بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ اس چیز کو سامنے رکھ کر ہم قرآن کا پیغام اور اس کا آگے انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے. قرآن کی تفسیر کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو. ایک جگہ کوئی چیز مختصر ہے اور قرآن خود ہی اس کی کہیں آگے وضاحت کر دیتا ہے. دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے قرآن کی تفسیر احادیث سے ہو. اور تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے ہو. یہ اعلیٰ درجہ قرآن کی تفسیر کا اور وضاحت کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی کی عقل میں جو آئے وہ سمجھنے لگ جائے، اور ہر آدمی کی عقل کی سطح مختلف ہے، تو پھر ہر آدمی اپنے انداز سے سمجھے گا. ٹھیک ہے، اپنے انداز سے قرآن کا مفہوم لے گا. تو قرآن کا مفہوم اللہ کے نبی کی زندگی سے، قرآن کے پیغام کی تشریح صحابہ کی زندگی سے. یہ سلامتی کا راستہ ہوتا ہے قرآن سے رہنمائی لینے کا، اور قرآن سے جسے کہیں کہ زندگی کے اصول اخذ کرنے کا، کہ یہ دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا. قرآن کی سب سے پہلی سورت وہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ، اور یہ سورہ فاتحہ یہ ایک دیباچہ ہے جس میں پورے قرآن کی تصویر موجود ہے کہ پورے قرآن میں کیا آنے والا ہے اور کس چیز کا تذکرہ ہے. قرآن مجید کی صورت میں اس کا اختصار کے ساتھ اس کا تذکرہ موجود. مثلا پورے قرآن میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت، اللہ کا تعارف ہے. سورہ فاتحہ کے اندر بھی یہ موجود ہے. قرآن کے اندر رسالت کا تذکرہ ہے، رسالت کا، رسولوں کا ذکر ہے. سورہ فاتحہ میں اس کا بھی ذکر ہے. قرآن مجید میں قیامت کا تذکرہ ہے، سورہ فاتحہ میں اس کا بھی ذکر ہے. قرآن مجید میں ماننے والوں کا تذکرہ ہے، سورہ فاتحہ میں اس کا بھی تذکرہ ہے. قرآن مجید میں نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہے، سورہ فاتحہ میں اس کا بھی تذکرہ ہے. تو اگر آپ پورے قرآن کو دیکھیں گے تو 5 چیزیں نظر آئیں گی، اور سورہ فاتحہ میں ان 5 چیزوں کو ذکر کیا گیا کہ یہ 5 چیزیں. تو تاکہ جب مسلمان نمازوں میں کئی بار سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور سنتا ہے تو قرآن کا پیغام ہر وقت اس کے دل و دماغ میں تازہ رہے. قرآن کا پیغام ہر وقت اس کے دل و دماغ میں تازہ رہے. مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ اللہ کا تذکرہ ہے. مالک یوم الدین، قیامت کا تذکرہ ہے. انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا. تو اللہ کے انعام یافتہ لوگوں میں نبی سب سے پہلے ہیں، رسول سب سے پہلے ہیں، ان کا تذکرہ آ گیا. اور اسی طرح ان لوگوں کا تذکرہ آ گیا جو نبیوں کی ماننے والے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا تذکرہ ہو گیا جو اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی نہیں مانتے. تو سورہ فاتحہ کے اندر اس کا تذکرہ آ گیا. سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر آیا. اس لیے اس سورت کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، اور اس سورت کو سورت الشفا بھی کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتایا ہے کہ جب تمہیں کوئی حاجت ہو، کئی تکلیف ہو، تو سورہ فاتحہ پڑھا کرو اور 7 مرتبہ پڑھا کیا کرو، اور پھر اس جگہ پہ دم کیا کرو، اللہ اسے شفا نصیب فرما دیں. لیکن بات یقین کی ہے نا، بات اعتماد کی ہے. یہ تاثیر تو اس میں موجود ہے، لیکن ظاہر کہاں ہوگی؟ جیسے مثال کے طور پہ گولی سے آدمی مر جاتا ہے، گولی کے اندر گولی سے آدمی مر جاتا ہے. آپ ہاتھ میں گولی لیں اور ماریں تو آدمی نہیں مرے گا. آپ کہیں گے میاں ایسے تو بلی چوزا بھی نہیں مرتا، تو کیا کہا جائے گا؟ میاں گولی سے آدمی مر جاتا ہے
لیکن جب یہ گولی پستول کی نالی کے اندر ہو اور جس کے ہاتھ میں پستول ہو اس کے اندر قوت بازو بھی ہو اور اس گولی اور سامنے والے نشانے کے درمیان کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، پھر دیکھیے گولی اپنا اثر کرتی ہے نہیں کرتی؟ تو سورہ فاتحہ میں شفا موجود ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ دیکھی جائے کہ جو سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے اسے خود یقین ہے، اس کے اندر وہ یقین کی طاقت موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس نشانے پہ اس میں لگنی ہے کہیں گناہ اس کے درمیان کوئی رکاوٹ تو نہیں بن رہا، کوئی اور درمیان میں نحوست تو حائل نہیں ہے، کوئی اور بیچ میں رکاوٹ تو نہیں آ رہی۔ اب ایک آدمی گولی ہاتھ سے مارنے لگ گیا تو کہا میاں تو آپ تو کہتے گولی سے آدمی مرتا ہی تو مرتا ہی نہیں ہے۔ ایسی کوئی آدمی بے یقینی کی حالت میں سورہ فاتحہ پڑھے گا تو میاں تاثیر تھوڑی دیر ہوگی، یقین پورا ہو، پھر جس نشانے پہ سورہ فاتحہ نے اثر کرنا ہے اس کے اور اس کے درمیان کوئی گناہ رکاوٹ نہ بنے، پھر اس کی تاثیر ہو۔ ایک مرتبہ صحابہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، بڑے بے مروت قسم کے لوگ تھے، انہوں نے ان مسافروں کا کوئی لحاظ نہ کیا اور ان کی کوئی حاجت اور ان کی ضروریات کا خیال نہ رکھا۔ یہ ذرا سے آگے نکلے تو ان کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ اب اس نے سردار کو چرپائی میں ڈالا اور ان کے پیچھے دوڑے کہ یار تھے وہ نیک لوگ، ان کے پیشانیاں بچا رہی تھیں، ان کی چہروں کی معصومیت بتا رہی تھی، تھے نیک لوگ، چلو ان سے دم کرواتے ہیں۔ اب جب وہاں لے کر گئے انہوں نے کہا ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، دم کر دو۔ اب انہوں نے بھی دیکھا یہ آئے ہیں، تھوڑا سا انہیں اہمیت دلاؤ، کہا دم تو کریں گے لیکن 80 بکریاں لیں گے، 80 بکریاں لیں گے۔ اب سردار تھے، کہا دینے کے لیے تیار، دم کیا اور اللہ نے انہیں شفا دے دی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہ یا رسول ہم نے ایسا دم کیا ہے، فرمایا ٹھیک ہے اللہ نے یہ آپ کو رزق دیا، یہ آپ کا ہے۔ تو شفا تو ہے لیکن سامنے والے کے اندر یقین بھی ہو نا، اگر یقین نہیں ہے شک ہے اس کا اثر بھی نہیں ہو۔ اسی طرح اس سورت کا ایک نام دعا بھی ہے، دعا بھی ہے، اور یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے۔ یہ دعا کس نے سکھائی ہے؟ اللہ نے سکھائی۔ اور آپ کسی سے کہہ دیں کہ میاں آپ اس انداز سے اپنی درخواست، اپنا لیٹر کا مضمون یہ بنا کر میرے پاس لے آئیں تاکہ میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی حاجت پوری کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی درخواست قبول کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تو آپ رہنمائی کر رہے ہیں نا کہ یوں لکھ کے لے آؤ۔ تو یہ سورہ فاتحہ اللہ نے سکھائی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ اسے اس طریقے سے کہو، تو گویا کہ اس بات کا یقین ہے اور اس بات کا اعتماد دلایا ہے کہ جو تم اس سورہ فاتحہ میں مانگو گے اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ مانگو صحیح یقین کے ساتھ۔ بس اوقات یہ عام ایک سوال اٹھتا ہے، آپ کے بچے بھی آپ کے سامنے کرتے ہوں، سر کس کی مانے، کون سے فرقے کی مانے، کس گروہ کی بات مانے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، کس کی مانے؟ یہ سوال ذہنوں میں بھی آتا ہے اور بس اوقات بچے بھی کرتے ہیں۔ تو سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ انہیں ایک پیغام دے دیں، بیٹے آپ پوری سچائی کے ساتھ اللہ سے یہ کہہ دیں اہدنا الصراط المستقیم، پوری سچائی کے ساتھ اور پوری طلب کے ساتھ، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ چاہیے،
یہ ہو نہیں سکتا کہ مرنے سے پہلے اللہ آپ کو ہدایت نصیب نہ فرمائے. یہ ہو نہیں سکتا. خود بخود اللہ رب العزت آپ کے لیے ایسا انتظام فرمائیں گے. جو لوگ صراط مستقیم پر ہوں گے اللہ ان کی محبت، ان کا تعلق آپ کے دل میں پیدا فرما دیں گے. لیکن آپ اللہ سے مانگنے میں سچے ہو، آپ اس میں کوتاہی نہ کریں، صراط مستقیم مانگیں. تو یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے. اور اس دعا میں مانگنا کیا ہے، مرکزی مضمون کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. یہ مانگنے کی چیز. آپ ساری زندگی بیٹا مانگیں، ہو سکتا ہے نہ ملے. دولت مانگیں، ہو سکتا ہے نہ ملے. صحت مانگیں، ہو سکتا ہے نہ ملے. کوئی منصب مانگیں، ہو سکتا ہے نہ ملے. کیونکہ ان تمام دعاؤں کا متبادل آخرت میں موجود ہے. لیکن کوئی آدمی سچی نیت اور سچے دل سے اللہ سے ہدایت مانگے، یہ نہیں ہو سکتا اللہ اسے دنیا میں نہ دے، اس لیے کہ اس کا متبادل آخرت میں نہیں ہے. یہ یہی ملے گی، یہ یہی ملے گی، یہ ضرور ملے گی. تو اس سورت کا ایک نام سورت الدعا بھی ہے، اور یہ دعا اللہ نے سکھائی. اور ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ دیکھو تمہاری ضروریات کا میں سب سے زیادہ باخبر ذات ہوں، اور مجھ جیسی شفقت تم پر کسی کی نہیں ہے. تمہاری ضروریات کا بھی مجھے اندازہ ہے، اور مجھے جو تم پر شفقت اور خیر خواہی ہے اتنی تمہیں اپنی ذات سے بھی نہیں ہے. تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، اور تمہاری سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے. وہ کیا ہے کہ تمہیں صراط مستقیم مل جائے. اولاد نہ ملی، دولت نہ ملی، صحت نہ ملی، خوشحالی نہ ملی، دنیا کی اور نعمتیں نہ ملی، اتنے گھاٹے کی بات نہیں جتنا گھاٹا اس شخص کا ہے جسے صراط مستقیم نہ ملی. سب کچھ مل گیا اور صراط مستقیم نہ ملا تو کچھ نہ ملا. اور جس خوش نصیب کو صراط مستقیم مل گیا اور دنیا کا بہت کچھ نہ ملا تب بھی اس نے کچھ نہیں کھویا، تب بھی اس نے کچھ نہیں کھویا. اتنا کچھ مل گیا. دیکھو نا میاں عزیزو، اگر کسی کو کوئی قیمتی چیز مل جائے تو وہ معمولی چیزوں کے بارے میں یہ نہیں کہتا یار یہ مجھے کیوں نہیں ملی. ڈیفینس میں کوٹھی مل جائے کوئی یہ نہیں کہتا مجھے لالو کھیت کے اندر گھر کیوں نہیں ملا. اورنگی ٹاؤن کے اندر بھی رہائش کیوں نہیں ہوئی. ہاں، تو جسے اتنی بڑی دولت مل جائے صراط مستقیم، پھر دنیا کی کوئی چیز نہ بھی ملی تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ خسارہ ہوا ہے. تو میرے عزیزو یہ سورہ فاتحہ ہی بہت کچھ ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو. اصل میں نا آج ہماری زندگی کی ترجیحات بدل گئی ہیں. اور ترجیحات کیوں بدلی ہیں؟ ہم نے اپنے اللہ کے علم سے رہنمائی نہیں لی. اللہ کریم تو کہہ رہے تمہاری سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے کہ صراط مستقیم مل جائے، لیکن آج ہم نے اپنی ترجیحات اپنی عقل اور اپنی سمجھ سے بنا لی ہے. یار بس یہ ہو جائے پھر ٹھیک ہو جائے گا، ایسا ہو جائے بس پھر ٹھیک ہو جائے گا، یہ مل جائے بس پھر زندگی میں اچھی گزرے گی. ہر شخص نے اپنا ایک گول بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اپنی اپنی ترجیحات مقرر کر رکھی. اچھا وہ خوب جانتا ہے جس کو گول ہو بھی ہے اسے ایک نئے گول کی ضرورت پڑتی ہے، مطمئن نہیں ہوتا اور ہوگا بھی نہیں. تو سب سے بڑی ضرورت جو اللہ ہماری بنا رہے ہے، جو ہماری سب سے بڑی زندگی کی ترجیح ہونی چاہیے، وہ کیا؟ صراط مستقیم.
تو جب ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے تو بتائیے جو بچے میری کلاس میں پڑھتے ہیں تو میری ذمہ داری نہیں بنتی کہ میں ان کی ذہن سازی کروں بطور مربی کے اور بطور معلم کے اور بطور استاد کے اور بنسبت ایک استاد کے ذمہ داری کے کہ میں ان کی یہ ذہن سازی نہ کروں کہ اولاد کو ان بچوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھ کے یہ سبق نہ پڑھاؤں کہ بیٹے سب ٹھیک ہے، پروفیسر بنو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سائنسدان بنو، کچھ بھی کرو، لیکن بیٹے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ تمہیں ہدایت مل جائے، تمہیں صراط مستقیم مل جائے۔ اگر یہ ذہنیت استاد نے نہ دی، ایک استاد کی صحبت میں بیٹھنے والا بچہ یہ ذہنیت اس کی نہ بنی تو پھر وہ کیا ہوگا؟ منڈی کا بکنے والا مال ہوگا، وہ اپنے آپ کو منڈی میں پیش کرے گا، جو اس کی جتنی زیادہ قیمت لگائے گا یہ وہاں بک جائے گا، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ لگا لے، چاہے وہ عیسائی کیوں نہ لگا لے، چاہے وہ یہودی کیوں نہ لگا لے، چاہے کوئی بھی اس کی قیمت لگایا جائے گا یہ اس کے ہاتھوں میں بک جائے گا۔ اور اگر اس کی ذہنیت یہ بنا دی آپ نے کہ بیٹے ہدایت سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے، صراط مستقیم سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے، پھر دنیا کی کوئی دولت اسے نہیں خرید سکتی، دنیا کا کوئی سرمایہ اسے نہیں خرید سکتا، پھر اس کے اپنے اقدار ہوں گے، پھر اس کی اپنی ایک زندگی ہوگی، کوئی اسے نہیں خرید سکتا۔ لیکن اگر یہ ذہنیت نہ بنائی تو دنیا کی کسی بھی مشین میں جا کر پرزہ بن جائے گا، چاہے وہ مشین مسلمانوں کے خلاف ہی کیوں استعمال نہ ہو رہی ہو، چاہے وہ مشین اسلام کے خلاف ہی کیوں استعمال نہ ہو رہی ہو، چاہے وہ شعبہ مسلمانوں کے خلاف ہی کیوں نہ استعمال ہو، لیکن چونکہ یہ تو بکاؤ مال بنا ہے اور منڈی کے اندر اس نے قیمت اس کی زیادہ لگا دی، یہ اس کے ہاتھ میں بک گیا۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ نے ذہنیت بنا لی، ان کی سوچ بنا لی اور یہ فکر بنا دی کہ بیٹے جینا صرف پیسوں کے لیے نہیں ہوتا، معدے اور شہوت کے لیے نہیں ہوتا، مسلمان ایک مقصد کے تحت زندگی گزارتا اور اس کے مقصد کی سب سے بڑی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ اسے صراط مستقیم مل جائے، اور یہ ترجیح اللہ نے ہمارے لیے طے کی ہے، اللہ نے طے کی۔ تو بتائیے یہ سورہ فاتحہ جسے ہم روز پڑھتے ہیں کتنا بڑا پیغام اپنے اندر رکھتی ہے۔ سورۃ الدعا ہے، اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے، اور اس دعا کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ باقی اس سے پہلے ساری چیزیں دعا کی تمہید ہے اور اس کے بعد میں بھی دعا کی وضاحت ہے، اصل دعا یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور یہ ترجیح میرے اور آپ کے لیے اللہ نے مقرر فرمائی کہ دیکھو تمہاری زندگی کے سب سے بڑی ترجیح صراط مستقیم، تمہاری پوری پلاننگ زندگی کی، تمہاری زندگی کی تمام منصوبہ بندی اور تمہاری زندگی کے تمام تر فیصلے اس کے گرد گھومے کہ دیکھو کہیں صراط مستقیم خطرے میں نہ پڑ جائے، کہیں ہدایت کا نور بجھنے نہ پائے، تمہاری زندگی اس کے گرد گھومے۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے، اس کا نام خلاصہ قرآن بھی ہے، اس کا نام شفا بھی ہے، اس کا نام دعا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا نام دعا بھی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ پھر یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، پھر جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، پھر جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اللہ کہتے ہیں یہ بندے نے جو کچھ مانگا اسے ملے گا۔
تو اس طریقے سے اللہ کی طرف سے اسے جواب آتا رہتا، یہ مانگتا ہے اللہ جواب دیتے. تو یہ خلاصہ ہے پورے قرآن کا میرے عزیز. یہ دعا ہے، ہم جب بھی اسے مانگیں تو اس دعا کو دھیان کے ساتھ مانگیں. کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ اور اللہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انشاءاللہ ہم بھی چاہیں گے کہ ہم اس سورہ فاتحہ کو تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ، آپ تو ویسے تھوڑا سا خلاصہ عرض کر دیا، لیکن جب آپ انشاءاللہ تفسیر کو لے کے آئیں گے اور انشاءاللہ بے شک اگر آپ کے لیے آسانی ہو تو کوئی نوٹ کے لیے چھوٹی سی کاپی، چھوٹی سی ڈائری وہ بھی لانا چاہیں تو وہ بھی لا سکتے ہیں انشاءاللہ، لیکن مزہ آئے گا، ٹھیک ہے نا. اور ساتھ ساتھ آپ اللہ سے مانگے بھی صحیح کہ اللہ ہمیں قرآن کے اس پیغام کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھے، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں استقامت نصیب فرما دے، ٹھیک ہے نا. اور ظاہر میرے عزیزو، یہ قرآن کی یہ درسگاہ اور یہ علم کی اور یہ تعلیم کی درسگاہ معلومات کے لیے نہیں نا، معلومات کے لیے نہیں، یہ ہدایت کے لیے. تو ہم جب بھی آئیں گے انشاءاللہ اس لیے آئیں گے کہ میرے ہدایت کے نور میں اضافہ ہو، میرے عمل میں اضافہ ہو، میرے عمل اور سیرت کے اندر اور زیادہ خوبصورتی آئے اور مثالی بنے، ٹھیک ہے نا. تو اس عمل سے اگر انشاءاللہ ہم تشریف لائیں گے تو یقین جانیے ہر قدم پر بھی بہت کچھ ملے گا، اور آپ کے لیے اس کا سوچنا اور اس کی فکر کرنا اور بیٹھنا، اس پر بھی اللہ آپ کو بہت کچھ عطا فرما دیں گے، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ الحمدللہ اللہ کی خاص رحمت اور اس کی برکتیں ہماری زندگی میں شامل ہوئی ہیں. تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیغام حاصل کرنے کے لیے اوقات نکالنے کی سعادت نصیب فرمائے، توفیق نصیب فرمائے. تو ہماری چاہت تو یہی ہے کہ آئندہ ہماری جو نشست شروع ہو وہ ٹھیک 2 بجے شروع ہو جائے، ٹھیک ہے نا، 2 بجے ہماری یہ نشست شروع ہو جائے. اور خواتین اور جو ٹیچر تشریف لائی ہیں وہ بھی 1:30 بجے سے لے کر 2 بجے کے درمیان یہاں جو جگہ ہے وہاں تشریف لے آئے. اور خواتین بھی اپنے لیے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے جو تفسیر ہے وہ ساتھ لے کے آئے. تھوڑا سا اہتمام ہو جائے گا، تھوڑا سا اہتمام بھی ہو جائے گا، چونکہ ہم نے ترجمہ بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ ترجمہ بھی اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھنے لگے گا. قرآن کا ترجمہ اتنا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ہی لفظ بھی قرآن میں 10 مرتبہ ہے، 10 مرتبہ آتا ہے. تو کافی حد تک پھر ایسا ہوگا کہ جہاں ہم قرآن سنیں گے تو اس کا مفہوم کسی نہ کسی درجے میں تازہ ہوتا رہے گا. تو انشاءاللہ سامنے قرآن بھی ہوگا اور ترجمہ بھی پڑھیں گے، اور پھر جب آپ کو زندگی میں قرآن پڑھنے کا انشاءاللہ آپ کا معمول بنے گا تو جب آپ تلاوت کریں گے تو ساتھ ساتھ آپ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی آپ کے سامنے آتی رہے گی. تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے زندگی میں بہت بڑا توشہ بنے گا اور بہت بڑا سہارا بنے گا صراط مستقیم پہ چلنے کا اور اپنی اس نئی نسل کی تربیت کا. ہاں، نئی نسل کی تربیت کا. اب یقین جانیں آپ لوگوں کا منصب اور آپ حضرات کی خدمت غیر معمولی ہے، غیر معمولی ہے. اور امت کو اور اس وقت عالم اسلام کو جتنے اس شعبے کی ضرورت ہے اور اچھے اساتذہ کی اور اچھے ٹیچرز کی ضرورت ہے، ہم سمجھتے ہیں اس سے زیادہ اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ ہر بچہ کسی بھی شعبے میں جاتا ہے تو کسی ٹیچر سے کلاس سے ہو کے جاتا ہے، کسی استاد کی صحبت سے ہو کے جاتا ہے، اور کسی پڑھانے والے کے پاس زندگی کے بہت بڑا وقت گزار کے جاتا ہے. اگر استاد اس کی اچھی تربیت اور نشو و نما کر دے تو اب یقین جانے کئی شعبے بدل سکتے. اگر جج ہے جس سے آج ہمیں شکایت ہے، اگر کوئی اور قومی ادارے ہیں جہاں مسائل ہیں تو بتائیے نا وہ گئے کہاں سے، انہوں نے پڑھا کہاں ہے؟ وہ تعلیمی اداروں سے ہو کے گئے نا، درسگاہوں سے گئے نا، یہی نصاب پڑھا ہے نا، ٹیچرز کے پاس سے گئے نا، ٹھیک ہے نا، وہ کہیں اوپر سے تو نہیں گرے، ٹھیک ہے نا. تو اگر امت کے پاس ایسے درد دل رکھنے والے اساتذہ ہو جائیں ہم سمجھتے ہیں امت بن جائے گی، قوم بن جائے گی. یہ سچ ہے. ہمیں مائیں اچھی مل جائیں، اساتذہ اچھی مل جائیں، ہم تمہیں اچھی قوم دے دیں. یہ سچ ہے. ہمیں مائیں اچھی مل جائیں، ہمیں اساتذہ اچھی مل جائیں، ہم تمہیں اچھی امت دے دیں.
اچھی قومیں دے دیں. اور جب ماؤں کی گودیں اجڑ جائیں گی اور جب معلم کی درسگاہ اجڑ جائے گی، ٹھیک ہے نا، پھر اس معاشرے کو کوئی نہیں سنوار سکتا، پھر اس سوسائٹی کی کوئی تعمیر نہیں کر سکتا. تو اللہ نے ایک بہت بڑا منصب دیا ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہمارے حصے میں آئی ہے، اور بڑی کمائی ہو سکتی ہے آخرت کے لحاظ سے، اور اپنی قوم کی اور انسانیت کی بڑی خدمت ہو سکتی ہے. روٹی کھلا دینا اور کسی کا علاج کروا دینا اور کسی کو جسے کہیں کہ سواری دے دینا اور کسی کو گھر دے دینا، یہ اتنی بڑی خدمت نہیں جتنا کسی کو انسان بنا دینا خدمت ہے. ہاں، جب آپ تشریف لائے نا دنیا میں تو وہاں بھوک بھی موجود تھی، وہاں لوگ بے گھر بھی تھے، وہاں علاج معالجے کے بھی مسائل تھے، وہاں انسانیت بہت ساری چیزوں کی ضرورت مند تھی، لیکن آپ نے آ کر کیا کیا؟ انسان بنایا کہ یہ انسان بن جائے گا، اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور اگر یہ انسان نہ بنا تو اس کے گھر میں اگر میں نے راشن پہنچا بھی دیا تو دوسرے کو ایسا فن آتا ہے کہ اس کے گھر کا راشن پھر اسی گھر میں آ جائے گا، اس کی جیب کا پیسہ پھر اس کی جیب میں چلا جائے گا، اس کا فن ایسا آتا ہے. لیکن اگر انسان بنا دیا تو کیا ہوگا؟ یہ بھوکا ہوگا تب بھی اس کا پیٹ بھر دے گا، یہ حاجت مند ہوگا تب بھی اس کی ضرورت پوری کرے گا. تو یہ بڑی خدمت ہے کہ انسان بھلے بن جائے. اور میں عرض کر رہا ہوں یہ استاد بنا سکتا ہے، یہ درسگاہ بنا سکتی ہے، یہ تعلیمی ادارہ بنا سکتا ہے، یہ تعلیمی انسٹیٹیوٹ بنا سکتا ہے، یہ بنا سکتی ہے قوم. تو اللہ رب العزت بھائی ہم خود ہی بھی قرآن کے اس پیغام سے پورا استفادہ کرنے کی اللہ رب العزت توفیق نصیب فرما دے، اور انشاءاللہ اس نئی نسل کی تربیت کا اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرما لے. کوئی کسی ساتھی کی کوئی رائے، کوئی مشورہ ہو تو؟ ہم اسے چاہ رہے ہیں کہ آن لائن ہو، لیکن پھر آپ لوگ نہیں آئیں گے. ہاں، ریکارڈنگ تو کر لیں گے، ریکارڈنگ تو کر لیں گے کہ جو یہاں ہوگا انشاءاللہ اسے ریکارڈ کر لیں گے اور پھر ڈال دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر اس کو آن لائن کر دیا مجھے ڈر ہے کہ میں پھر اکیلا ہی رہ جاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو آپ تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں گے، مشقت اٹھائیں گے، دلچسپی دکھائیں گے، اہتمام کریں گے، اس پر جو اللہ دے گا نا وہ ٹیک لگا کر آن لائن پڑھنے سے نہیں ہوتا بھائی. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک طلب ہے نا کہ یار میری ضرورت ہے اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ وقت نکال رہا ہے، یار یہ اہتمام کر رہا ہے، یار اس کے دل کے اندر واقعی سچی طلب ہے. یار دیکھو بہت ساری چیزیں اس نے قربان کی ہے نا، یار یہ آیا ہے نا، تو پھر اللہ بھی اللہ ہے نا، پھر دیتا ہے اللہ، پھر نوازتا ہے. جی بھائی، عملی دفعہ ایک دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ میسج چلا جائے کہ کل کلاس ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ یاد رہے. یہ بھی اچھا ہے. اور امتحان بھی لیا جائے. آپ لوگ تو خود امتحان والے ہو بھائی ماشاءاللہ. اس کے بارے میں ہم مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ، تاکہ امتحان کے چکر میں کہ ایسا نہ ہو کہ غیرحاضری شروع ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ ہم اس کو اس انداز سے بنائیں گے کہ ہاں نہ اس طریقے سے کوئی چیز بنائیں گے انشاءاللہ. آسان سے، زیادہ تحریر نہیں کرنا پڑے گا، صحیح غلط، ٹھیک ہے نا، 3 میں سے 1 کا انتخاب اس انداز سے کچھ کریں گے انشاءاللہ، لیکن آسان انداز میں. ہم نے ایک ورک بک بنائی ہے، وہ بھی آپ کو دیں گے انشاءاللہ. اس کی ہم نے ایک ورک بک بنائی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اگر آپ وہاں سے لے لیں گے تو اچھا ہو جائے گا. اس میں ہر روز کی مشق موجود ہے کہ آج آپ نے کیا پڑھا آپ اس کو حل کر سکتے ہیں پھر. ٹھیک ہے نا؟ اس تفسیر کی ہم نے ایک ورک بک بھی بنائی ہے، جو آپ پڑھیں گے آپ اس کو گھر میں جا کر حل کر سکتے ہیں زبانی، کہ اس میں سے آپ نے کتنا محفوظ کر لیا، کتنا محفوظ کر لیا، تو وہ فوراً آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں. جی اور ہاں کوشش کریں گے، یہاں رکھ لیں گے اگر، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ اس کا انتظام کر لیں گے انشاءاللہ، یہاں رکھ لیں گے، لیکن اپنے اپنے نشانی لگانی ہوگی.
تو وہ تو ظاہر ہوگا کہ جب ختم ہوگا تو اس کے اگلا پڑھائیں گے، ٹھیک ہے نا، جہاں ختم ہوگا اس کا اگلا پڑھا دیں گے. تو پھر بھی میسج کی طرح ہم ڈال سکتے ہیں کہ آج کا درس انشاءاللہ اس آیت سے شروع ہوگا. یہ کر سکتے. یہ بہت اچھی رائے ہے ان کی کہ ہم خود بھی کچھ پڑھ کے آ جائیں گے. یہ بہت اچھی رائے ہے، ٹھیک ہے نا، اور مزہ آئے گا. دیکھیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. اگر میں بولوں 10 سال میں تو گھبرا جائیں گے نا، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے آپ لوگ کہیں کہ ہم روز آنے کے لیے تیار ہیں، ابھی تو ہم ایک ہفتے رکھتے ہیں. دیکھو بھائی، ہمارے ایک بزرگ تھے چلے گئے، وہ کہنے لگے روز ایک آیت قرآن کی یاد کر لیا کرو، روز ایک آیت. قرآن کے حافظ بننے کا سب سے آسان نسخہ ہے، روز ایک آیت یاد کر لو. اگر درمیان میں مر گیا تو قیامت میں اللہ حافظوں میں اٹھائے گا. اس کی فکر نہ کرو کہ 30 سال لگ جائیں گے، 60 سال لگ جائیں گے. چلے جاؤ نا اللہ کے پاس، اللہ حافظوں میں اٹھایا جائے گا. اصل تو اللہ سے انعام لینا حفظ کا، ٹھیک ہے. تو اصل تو میرے عزیزو ہم نے نیت کر لی نا، اللہ کا پیغام سیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے. اللہ کا پیغام سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، اپنے نئے بچوں کی تربیت کرنی ہے. تو انشاءاللہ زندگی گزرے گی ساتھ ساتھ. جی بڑی محنت طلب کام ہے یہ. ٹھیک، دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اس کو بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ انشاءاللہ تفاسیر ہیں انشاءاللہ، اس موضوع پہ اچھا لکھا ہوا ہے انشاءاللہ، اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اور دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی. جیسے آج آپ نے بہت ساری باتیں سنی نا، اس میں خود بخود استاد کی مثالی بننے کی صفات آئیں گی، ٹھیک ہے نا. اب جیسے میں نے عرض کیا آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استاد تھے، اور آپ کی سب سے مثالی خوبی کیا تھی بتائیے میں، کہ آپ جو اپنے بچوں میں پیدا کرنا چاہتے آپ خود اس کی بہترین نمونہ تھے. اب یہ تمام ٹیچنگ کی بنیاد ہے، اس کو چھوڑ کر کبھی آدمی مثالی استاد بن ہی نہیں سکتا. تو انشاءاللہ یہ چیزیں آتی رہیں گے ساتھ ساتھ. چلو، قرآن تو انسان کو مثالی بنانے کے لیے آیا ہے. اب وہ چاہے مثالی ٹیچر ہو، چاہے وکیل ہو، چاہے جج ہو، چاہے جرنیل ہو، ہر شعبہ زندگی کو مثالی بنانے کے لیے آیا ہے. اور اس سے اچھا مواد مثالی بنانے کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. اب صرف ہم نے یہ فکر کرنا ہے کہ قرآن میرے لیے، بس اوقات ہوتا کیا ہے، یہ تو بات فلاں کے لیے ہے، اور اگر یہ کہہ دے کہ یہ میرے لیے ہے نا، تو پھر قرآن اسے مثالی بنا دے گا. اب مثال کے طور پر پہلی آیت ہے قرآن کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا چیز ہے؟ رحمان رحیم. کسی استاد میں شفقت نہ ہو، بتائیے وہ کبھی استاد بن سکتا ہے؟ وہ ماں بھی اچھی نہیں ہوتی جس کو اپنے بچوں کی شفقت اور خیر خواہی نہ ہو. تو وہ استاد بھی کبھی استاد نہیں ہوتا جسے اپنے اس بچوں کی شفقت اور خیر خواہی نہ ہو. سب سے خوبی ہے نا بھائی شفقت خیر خواہی. آپ جانتے ہیں لمبا عرصہ نہیں ہو، 20 سال 30 سال پہلے ہمارے بڑے ہی بتاتے ہیں کہ بچہ امتحان دینے جاتا تھا تو استاد دروازے کے باہر کھڑا ہوتا کہ میرے بچے کا پرچہ کیسا ہوا. یہ شفقت ہوتی تھی نا، خیر خواہی ہوتی تھی، اور یہ فکر ہوتی تھی.
اور اسے یہ فکر ہے کہ میرے بچے کا وقت ضائع نہ ہو، اس کی جوانی ضائع نہ ہو، اس کے اندر کوئی خامی نہ رہ جائے. جیسے اسے اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے ایسی اسے اپنے شاگردوں کی بھی فکر ہوتی ہے. یہ تو استاد ہے. شفقت. اب دیکھو قرآن کی ہر ایک آیت آپ کو مثالی بنا دے گی، آپ کو مثالی بنا دے گی. ٹھیک ہے نا. شفقت ہو، خیر خواہی ہو. ہمارے دینی اداروں کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو اساتذہ اپنے بچوں پہ شفقت اور خیر خواہی کرتے تو بچے بھی ان پہ جان دیتے ہیں. یعنی وہ محبت اور عقیدت ہوتی ہے کہ بس اوقات وہ عام طور پہ تعلیمی اداروں میں نظر ہی نہیں آتی. 50 سال کے بعد بھی کہیں استاد نظر آ جائے تو بچے کی کوشش ہوتی ہے کہ استاد کی خدمت کیسے کروں، کیونکہ اس نے استاد کی وہ شفقت دیکھی ہوتی ہے، وہ خیر خواہی دیکھی ہوتی ہے جو کبھی نہیں بھولتا، وہ کبھی نہیں بھولتا. تو انشاءاللہ اس سے تو انسان بھی مثالی ہوگا، استاد بھی مثالی ہوگا اور مسلمان بھی مثالی ہوگا. یہ خوبیاں ایسی ہیں. جی ہاں وزٹ کرا سکتے ہیں. جی 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 لا سکتے. اور ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ.